حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بحث سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ سیدی علی علیہ الرحمہ نے فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلوں کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس طوبیٰ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، اور اے موسیٰ، آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احد علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، مثلا اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، نمبر 2 سے بات چیت کر کے دل بہلانا، نمبر 3 دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، نمبر 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، نمبر 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، نمبر 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، نمبر 7 بے وقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، نمبر 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ نمبر 1 عصا اژدہا بن گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اژدہا میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادوؤں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مارنے لگیں، اور پورا مجمع خوف اور ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے۔
اور جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اور بے آواز بلند اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے ڈالو۔ تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہوئی جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تھوڑا خوف سا محسوس کیا، تو ہم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا ہے یہ عصا ان سب کو نکل جائے گا، اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدہ میں گر کر کہنے لگے، ہم حضرت ہارون و حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔